باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. صلوات بھیجئے محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، آپ حضرات کی توجہات اور ذوق سماعت پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے کل سے مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. یہ میرے اس دورہ ساہیوال کی آخری مجلس ہے اور گزشتہ 2 مجالس میں آپ حضرات کے شاداب ذہنوں کی نظر جو افکار ہم نے کیے ان کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ اگر ملت مسلمہ قرآن مجید کو دل کی گہرائیوں سے سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل قرآن ہی سے معلوم کرے تو پھر یہ اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں
اور یہ فرقہ بندی کا خاتمہ بھی ممکن. اس لیے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب نہ تو دعوتی ہے اور نہ نقطہ اتحاد ہے مسلمانوں کے درمیان. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ اور قرآن مجید کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو تم اس قرآن میں اختلاف کثیر پاتے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو تم اس قرآن میں، اس کی آیات میں، اس کے احکامات میں، اس کے پیغامات میں اختلاف کثیر پاتے. تو جو قرآن یہ دعویٰ کرتا ہوا آیا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس کی آیات و بیانات اختلاف کا سبب نہیں ہے، اتحاد کا سبب ہے، پھر ملت کو یہ غور کرنا ہے، قاریان قرآن کو توجہ فرمانا ہے کہ الحمدللہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے 1 ارب مسلمان ایک ہی قرآن کے قائل ہیں. مسلح الگ ہو گئے ہیں مگر قرآن سب کا ایک ہے. فرقے الگ ہو گئے ہیں مگر قرآن سب کا ایک ہے. فتوے علیحدہ ہو گئے ہیں مگر قرآن سب کا ایک ہے. طرز عبادت جداگانہ ہے مگر قرآن سب کا ایک ہے. یہ ایک ایسی منزل ہے کہ اگر اس پر سنجیدہ ذہن بیٹھیں، غور کریں، سوچیں کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے ملت مسلمہ کا عالم انسانیت کے سامنے کہ ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کا ایمان ایک نہیں ہے. اور کبھی کبھی جب یہ اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگائے جاتے ہیں نا نظریہ ضرورت کے تحت، تو علامہ اقبال سے لے کر اور میاں طفیل محمد تک سب یہی کہتے ہیں سب کا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک. بڑے گھسے پٹے یہ جملے ہیں نا جو اکثر استعمال ہوتے ہیں متحد کرنے کے لیے. اور اتحاد بھی کس کے درمیان؟ بین المسلمین. یعنی قیامت ہے، اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی کہیں دنیا میں. نعرے لگتے ہیں مشکور صاحب اتحاد بین المسلمین کے، یعنی بین المسلمین اتحاد. صلوات بھیجیے نا محمد علیہ وسلم پر. یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کتنا بڑا مذاق ہے لفظ اتحاد کے ساتھ کہ ہم سب کا قرآن ایک ہے مگر ہم سب کا ایمان ایک نہیں ہے. ہے اس سے زیادہ خوبصورت امت کہیں؟ آپ کو سوچیں. اور عزیزان محترم، طرفہ تماشا یہ ہے کہ ایک ہی قرآن کو ماننے والے 72 یا تراتیب فکر میں تقسیم ہیں اس جرات کے ساتھ کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے. بہت توجہ اس پر.
اس جرت کے ساتھ زندہ ہیں تمام مکاتیب فکر اسلامی، ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہر مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کو باطل سمجھتا ہے، خود کو حق سمجھتا ہے۔ یہ اگر اس پر کبھی غور کیا جائے، ایمان سب کا قرآن پر ہے، مگر ایک قرآن کا ماننے والا دوسرے قرآن کے ماننے والے کو کافر کہتا ہے، حالانکہ یہ قدر مشترک موجود ہے کہ قرآن پر سب کا ایمان ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ ملت اپنے موقف کے استدلال میں، اپنے موقف کی سپورٹ میں دلائل قرآن سے لاتی ہے۔ اسلام 73 فرقوں میں تقسیم ہو گیا اور 73 فرقے اپنے اپنے مقام پر، ہر فرقہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، فاسق سمجھتا ہے، منافق سمجھتا ہے، مرتد سمجھتا ہے، جو بھی سمجھے یہ سمجھتا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کے دلائل وہ قرآن سے دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے نا ستم ظریفی حالات کی، کہ مجھے کافر کہنے والا اپنے آپ کو مسلمان اسی قرآن سے ثابت کرتا ہے جس قرآن سے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہوں۔ بھائی بہت توجہ، یہ ہے مسئلہ۔ تمہید میں ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ لطیفہ یہی ہے نا کہ ہر مکتب فکر اپنے موقف کی حمایت میں، سپورٹ میں جو دلائل و براہین لے کر آتا ہے وہ اسی قرآن سے لاتا ہے۔ سنی اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اسی قرآن سے، دیوبندی اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اسی قرآن سے، شیعہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اسی قرآن سے، بریلوی مسلک کے لوگ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اسی قرآن سے، چکڑالوی اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اسی قرآن سے، اہل حدیث اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اسی قرآن سے، اور قیامت آ گئی قادیانی اپنے آپ کو حق ثابت کرتے ہیں تو اسی قرآن سے۔ بھائی ان کے پاس دلیلیں ہیں، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، اب وہ غلط ہیں یا صحیح ہے تو بات کی بات ہے، لیکن ہیں دلیلیں۔ تو کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا؟ کیا کوئی مسلمان اس کرۂ ارض پر بس کر یہ جرأت اظہار کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن وجہ اختلاف ہے؟ جو شیعہ سے کہتا ہے تو حق ہے، سنی سے کہتا ہے تو حق ہے، دیوبندی سے کہتا ہے تو حق ہے، بریلوی سے کہتا ہے تو حق ہے، قادیانی سے کہتا ہے تو حق ہے، اہل حدیث سے کہتا ہے تو حق ہے کوئی جو یہ جرأت کرے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ سے ہوتا تو تم اس میں اس کے آیات و احکامات و بیانات و پیغامات میں اختلاف کثیر پاتے، لیکن چونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اس کا مفہوم بھی ایک ہے، اس کا پیغام بھی ایک ہے، اس کا حکم بھی ایک ہے، اور جب اس کا حکم، پیغام اور مفہوم اور بیان ایک ہے، اتحاد دینے کے لیے آیا ہے، دعوت اختلاف دینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کسی آیت کی تفسیر کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، ایسا قرآن نہیں کر سکتا۔ جو ہے نا قرآن تو کم از کم ایسا نہیں کر سکتا، تو پھر غلطی کہاں ہے؟ اس مجلس میں ہم یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ غلطی کہاں ہے، ٹھنڈے دل سے، فراخ دلی کے ساتھ، تاکہ کسی نتیجے پر تو پہنچے نا۔ مرض کا علاج کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنے مرض کے اسباب معلوم کرنا ضروری ہے، کہ یہ مرض پیدا کیوں ہوا، اس برائی نے جنم کیوں لیا، اس عیب کو تقویت کیوں ملی، اسباب کو معلوم کرنا چاہیے۔ مرض کا علاج تو ہو جائے،
سبب معلوم کیجئے کہ ایسا ہوا کیوں. یہ ہے کمال تعقل، یہ ہے فکر کی بلندی. تو جان محترم، ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ سے منتقل ہوا بذریعہ جبرائیل قلب پیغمبر پر، اور پیغمبر اسلام نے نہایت امانت و صداقت کے ساتھ اسے پیش کر دیا اپنی امت کے سامنے. یہ صداقت پیغمبر اسلام ہے عزیزان محترم، کہ آیت بھی اسی زبان پر جاری ہوئی، حدیث بھی اسی زبان پر جاری ہوئی. نہ آیت آتے ہوئے کسی امتی نے دیکھی، کسی امتی نے فرشتے کو آتا ہوا نہیں دیکھا. کوئی امتی فرشتہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اور کسی درجے کا بھی وہ امتی کیوں نہ ہو. فرشتے کو دیکھنے کی کسی میں تاب ہے ہی نہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا. کسی امتی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تاریخ اسلام میں کہ جب پیغمبر اسلام کے قلب اطہر پر نزول وحی ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا. کسی نے نہیں کہا کہ میں نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا کسی نے نہیں. بیان سب نے کر دیا کہ جبریل آیا، سینے سے لگایا، دبایا، پڑھایا. بڑی عجیب بات ہے، خدا کی قسم. دیکھیے نا، یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا. کس نے دیکھا جبریل کو آتے ہوئے؟ بہت توجہ. دیکھا کسی نے نہیں، بیان سب نے کر دیا. بھئی قیامت تک ملت مسلمہ اس عقیدے کا اقرار کرتی رہے گی کہ فرشتہ صرف معصوم کو نظر آتا ہے، امت کو نظر نہیں آتا. امتی کو تو ایک ہی مرتبہ نظر آتا ہوگا، اور جب آتا ہے نا تو پھر ساتھ لے جاتا ہے. امتی دم بھی نہیں مار سکتا فرشتے کے سامنے، سانس بھی نہیں لے سکتا. جب وہ آتا ہے چلے جاتے ہیں مولانا، تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر وہ فلسفہ کہاں جاتا ہے جب فرشتے کے ایک دفعہ آنے پر بڑے سے بڑا مولوی بغیر سانس لیے ہوئے شرافت کے ساتھ اس کے ہمراہ چلا جاتا ہے، تو عظمت پیغمبر اس مولوی کے منہ پر تماچا مارتی ہے کہ اب بھی کیا دعویٰ کرے گا کہ پیغمبر مجھ جیسا. بھائی بڑی عجیب منزل ہے، خدا کی قسم. بہت توجہ. اب بھی دعویٰ کرے گا کہ نبی مجھ جیسا. کیا اب بھی دعویٰ کرے گا نبی وہ ہے، میرا نبی وہ ہے کہ جس کے قلب پر فرشتہ 23,000 مرتبہ نازل ہوا اور قلب پیغمبر میں جنبش نہ آئی. بشر وہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ فرشتہ نازل ہو جائے تو فرشتے کی تاب نظارہ بشر نہیں جا سکتا، جانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور نبی وہ ہے کہ جس پر 23,000 مرتبہ فرشتہ 23 برس میں نازل ہوا ہے. نبی کی تعریف یہی ہے کہ نبی فرشتے کو دیکھتا بھی ہے، اس کے کلام کو سنتا بھی ہے. انسان فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے کلام کو سن بھی نہیں سکتا. تو جو ہے نا دوستو، سوچنا صرف یہ ہے کہ وہی آئی قلب پیغمبر پر. پیغمبر نے کہا کہ یہ آیت ہے، آپ نے مان لیا صاحب یہ آیت ہے. محتاج کس کے ہوئے آپ؟ پیغمبر کے. آپ نے تو نہیں دیکھا آتا ہوا فرشتے کو. کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے پیغام تک پہنچنے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ وسیلہ کسے بنائیں گے؟ پیغمبر کو. یہ تو شرافت پیغمبر ہے، یہ صداقت پیغمبر ہے، یہ امانت پیغمبر ہے. دیکھیے نا کہ آیت بھی اسی کی زبان پر جاری ہو رہی ہے اور حدیث بھی اسی کی زبان پر جاری ہو رہی ہے. آیت بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، زبان بھی وہی ہے، متکلم بھی وہی ہے، لب بھی وہی ہے، لفظیں بھی وہی ہیں، مفہوم بھی وہی ہے، فصاحت و بلاغت کلام بھی وہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے. خدا کی قسم نہ کوئی محدث نہ ہوتا اس امت، یہ امت جو رسول کے علم سے اپنے علم کا تقابل کرتی ہے یا رسول کو اپنے جیسا کہتی ہے،
ہے. اس امت کو تو روزہ رسول پر جا کر سلام کرنا چاہیے, اس کی صداقت اور العزمی اور اس کی بے نیازی کو, کہ اگر وہ یہ نہ بتاتا کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے تو امت کو تو یہ پہچان بھی نہ ہوتی کہ حدیث کیا ہے, آیت کیا ہے. خدا کی قسم پہچان کر, یہ تو خود اس نے بتایا. کس نے بتایا؟ سورس کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ آیت ہے؟ جسارت اور بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس نے بتایا کہ یہ ہے آیت, اس سے کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے. اس سے جسارت اور بے ادبی. ہماری مشکل یہی ہے جو یاد صاحب نے فرمایا, کٹھن بات ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں یہ تمیز ہے کھوٹا اور کھرا کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پیمانہ عزیزان محترم صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ احترام محمد ہے تو سب کا احترام ہے, اور احترام محمد نہیں ہے تو پھر کسی کا احترام نہیں ہے. اسی لیے کہ رسول کائنات کی عزت کا نام ہے. بہت توجہ, رسول ہے کائنات کی عزت کا نام, اور اس مسئلے پر ہم کوئی کمپرومائز کسی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ جس کو بھی جو کچھ عزت ملی وہ رسول کے صدقے میں ملی. جس کی بھی جو عزت ہے آج, کیا حیثیت تھی عرب کے چرواہوں کی, کیا حیثیت تھی عرب کے گڈریوں کی, کیا اوقات تھی عرب کے بدوؤں کی, اتنی حیثیت تھی, اتنی حیثیت تھی عرب کے چرواہوں کی اور بے علم جاہل لوگوں کی کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی. جن عربوں کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی انہیں حق و باطل پرکھنے کا پیمانہ میرے نبی نے بنا دیا. آپ اندازہ تو فرمائیے خدا کی قسم, کیا یہ احسان, کیا فاطمہ کے باپ کا یہ احسان کم ہے؟ میرے جملوں پہ توجہ. کوئی حیثیت, کوئی عزت دار نہیں تھا عرب کے معاشرے میں. پوری تاریخی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی بہادر نہیں تھا. لا علی, کوئی بہادر نہیں تھا. کوئی بات, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو تاریخی پس منظر میں سماعت کر گئے تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. کوئی بہادر نہیں تھا. کسی کی بہادری کے قصیدے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتے. بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بھی بہادر ہوتے ہیں, بہنوں پہ ہاتھ اٹھانے والے بھی بہادر ہوتے ہیں. کہاں کی باتیں کرتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں. یہ شجاعت ہے. مولا آپ کا سلام. ہاں, کوئی بہادر نہیں تھا. بس چپ رہو, ہمارے بھی منہ میں زبان ہے. اچھا صلوات بھیجیے آپ. یہ رسول عربی کا صدقہ ہے کہ اس نے وحشیوں کو انسان بنا دیا, رہزنوں کو رہبری کے آداب عطا کر دیے, عربی کو صحابی کی مسند پر بٹھا دیا. یہ محمد عربی کا احسان ہے, صدقہ ہے اس کا. فیض ہے اس وجہ تکوین کائنات کا, صدقہ ہے اس علت غائب ممکنات کا, فیض ہے اس گنتی کے پہلے عدد کا, احسان ہے اس علم اول کا, عقل اول کا, خلق اول کا, نور اول کا, احسان ہے اس یاسین کا, مزمل کا, طٰہٰ کا,
کرم ہے اس کا جو دانائے سبل تھا، ختم الرسول تھا، مولا کل تھا، جو بشیر تھا، نذیر تھا، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اس کا احسان ہے۔ فرش والے تیری رفعت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ابھی انسانیت علمی ارتقاء کے اتنے مرحلے نہیں طے کر سکی ہے کہ وہ رحمت للعالمین کو سمجھ سکے۔ بات عقیدے میں نہیں کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ابھی انسانیت نے علمی ارتقاء کے اتنے مرحلے قطعاً طے نہیں کیے ہیں دوستو کہ وہ مفہوم عالمین، مفہوم رحمت للعالمین سمجھ سکے۔ پیغمبر کے سارے فضائل کا بھی دنیا انکار کر دے تو جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دوستو بہت توجہ اس پر، اس لیے کہ آپ کی جدید دنیا، آپ کی جدید سائنس، آپ کا جدید علم، آپ نے ابھی چاند تاروں پر کمندیں ڈالی ہیں، آپ ابھی مریخ پر کمندیں ڈال رہے ہیں، آپ ابھی خلاؤں کو مسخر کر رہے ہیں۔ تسلیم اس علمی ارتقاء کے ہم منکر نہیں ہیں، اس لیے کہ علم کے ارتقاء پانے سے ہمیں کوئی خوف اور خطرہ لاحق نہیں ہے، ہم گھبراتے نہیں۔ ہمارے کسی عالم نے کبھی فتویٰ نہیں دیا کہ چاند پر پہنچنے والے کافر ہیں، مداخلت کر رہے ہیں اللہ کے امور میں، اس لیے کہ ہمارا علمی پس منظر کسی جاہل سے شرمندہ نہیں ہے۔ بہت توجہ دوستو، ایسا نہیں ہے مرحلہ۔ ہم قدر کرتے ہیں اس علمی ارتقاء کی، جانتے ہیں کہ جیسے جیسے علم ترقی کرے گا ویسے ویسے علم سمجھ میں آئے گا، جیسے علم ترقی کرے گا ویسے علم سمجھ میں آئے گا۔ ستاروں قصہ معراج تم سنا دینا کہ اب شعور کی منزل میں آ رہا ہے بشر۔ ہوا کے دوش پہ خیمے لگا رہا ہے بشر، قصہ معراج تم سنا دینا کہ اب شعور کی منزل میں آ رہا ہے بشر۔ علم کی ترقی سے باب علم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، علم کے ارتقاء کو خطرہ ہے، باب علم کو کوئی خطرہ نہیں ہے دوست۔ سوچیں، ابھی تو آپ کا جدید علم اتنے ارتقاء کے باوجود یہ معلوم کرنے سے قاصر ہے کہ عالمین کتنے ہیں۔ ابھی تو آپ یہ بھی طے نہیں کر سکے کتنے عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں یا 12,000 عالم ہیں یا 11,000 عالم ہیں یا 9,000 عالم ہیں۔ ایک عالم سے دوسرے عالم کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے بڑے دن اور کتنی بڑی راتیں اور کتنی مسافتیں اور کتنے میل کے فاصلے۔ ابھی تو آپ سیاروں کے فاصلے ناپنے کی فکر میں ہیں، عالمین تک تو ابھی انسانیت کا ارتقائی علم پہنچا ہی نہیں ہے۔ 1400 برس کے بعد انتہائی ارتقائی مرحلے طے کرنے والا یہ حضرت انسان، چاند پر کمندیں ڈالنے والا یہ حضرت انسان، مریخ کو زیر کمند لانے والا یہ حضرت انسان ابھی تک عالمین کا تعین نہیں کر سکا ہے کہ کتنے عالمین ہیں، کتنی مخلوق ہے، کہاں کہاں رہتی ہے۔ تو پھر جب ابھی 1400 برس کے بعد عالمین سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو ابھی آئندہ 1400 برس کیا امکان ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ انسانیت کے، بہت توجہ، انسانیت کی نگاہ علم سے ابھی عالمین پوشیدہ ہیں، لیکن نبوت کی نگاہ علم میں عالمین اگر ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح نہیں تھے تو عالمین پر رحمت کیسے بن گیا تھا، عالمین کے لیے فضیلت کیسے بنا تو جو ہے دوستو۔ دیکھیں نا، مجھے اگر یہ علم ہی نہیں ہے کہ میرے مکان کے برابر میں رہنے والا، میری دیوار کے پیچھے رہنے والا میرا پڑوسی ہمسایہ بھوکا ہے، بیمار ہے، تو میں اس کے لیے کیا رحمت کروں گا، کیا کرم کروں گا، اگر مجھے دیوار کے پیچھے کا علم ہی نہیں ہے۔ رحمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہو۔ تو یہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، تو عالمین اگر اس کی نگاہوں کے سامنے آئینے کی طرح نہیں ہے تو پھر اس آیت کو ہٹائیے۔
وما ارسلناک الا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ ہیں عالمین کے لیے رحمت، تو عالمین پر علم محمد محیط ہے تو رحمت ہے نا. نا ورنہ آپ کیسے کرم فرمائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہیں کی ڈیمانڈ، کس عالم کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو جان محترم، ابھی تو دنیا نے، میں ترقی یافتہ دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، خیر سے مسلمان بھائیوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تو کوئی ترقی کی ہی نہیں. دنیا ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئی ہے، وہ ابھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نبی معراج پر گئے بھی تھے یا نہیں. یہ تو ایک الگ ہی چیپٹر ہے نا. میں پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، عالم انسانیت کی، مسلمانوں کی نہیں. خیر سے انہوں نے تو کوئی ترقی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں ریخ پر کمندیں ڈال لے گی، ہم بخاری کی دم سے الجھے رہیں گے. ہم سیاستہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے چاہے ستیہ ناس ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہ ملت تو خیر سے ابھی انہی جھگڑوں میں ہے کہ محمد بشر تھے یا نبی تھے، سلام کریں یا نہ کریں، روزے پر جائیں یا نہ جائیں، جالی چومیں یا نہ چومیں، یا رسول اللہ کہیں یا. میں علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی کی خلافت نہیں پڑھ رہا ہوں. بات ہے نبی کی، اس لیے کہ نبی ہے کائنات کی عزت کا نام. نبی کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے. بس ذہن میں رہے دوست. یہ ملت تو ابھی طے کر کہ جالی چومنا بدعت ہے یا نہیں، قوالی کرنا بدعت ہے یا نہیں، محفل سما عبادت ہے یا بدعت ہے، بحث ہو رہی ہے. اور دونوں اسلامی جماعتوں کے امیر ہیں. جو اسلامی جماعت کا امیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھی، وہ غلطی کی تھی پاکستانی مسلمانوں نے. اور دوسرا جو اسلامی جماعت، دیکھیں نا آپ لطیفہ دیکھیں، وہ بھی اسلامی جماعت کا سربراہ ہے مولانا عبدالستار، وہ میاں طفیل صاحب کے جواب میں کہتے ہیں صاحب آپ کو کیا پتا یہ عشق کی باتیں ہیں، آپ کیا جانیں. یہی آیا ہے اخبار میں آج، یہ عشق کی باتیں ہیں. لو یہ عشق کی بات، مسلمان عشق کے چکر سے نہیں نکلا ابھی تک. جس سے دیکھو وہ اللہ سے اگر عشق کرنے پہ آئیں گے نا، کہہ دیں گے ہم فرزندان توحید ہیں. دیکھیں نا، اللہ سے عشق کرنے پہ آئیں گے تو اس کے بیٹے بن جائیں گے. اور فرزندان توحید، توحید کے بیٹے. اس نے 1,24,000 بھیج دیے یہی ثابت کرنے کے لیے کہ لم یلد ولم یولد. بڑی عجیب بات ہے خدا کی. یہ ارتقا ہے، ارتقا. تو جو ہے نا یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ان پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیا کیجیے. اللہ سے عشق کرنے پہ آئیں گے تو کہا جی فرزندان توحید. رسول اللہ سے عشق کرنے پر آئیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم ہیں عاشق رسول. یاد رکھو نہ کوئی فرزند توحید بن سکتا ہے، نہ کوئی عاشق رسول بن سکتا ہے. کوئی نہیں بن سکتا عاشق رسول. اس لیے کہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے عشق کرنے والے کو اپنے دائرے عشق میں محدود کرتا ہے. یہ آپ اللہ تعالیٰ کے رقیب کیوں ہو گئے ہیں؟ یعنی ہم سے دشمنی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے اس کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، مسلمان کہتا نہیں ہمارا محبوب ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف احترام نبوت کرنا، آپ کا کام ہے صرف اطاعت پیغمبر کرنا، آپ کا کام ہے پیغمبر کو حجت، حکم، اولا بالتصرف سمجھنا. آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے. عشق اور دوستی اور یاری پیغمبروں سے نہیں. میں آگے چل کر ابھی عرض کرتا ہوں، یہ پیغمبروں سے نہیں ہوا کرتی. یہ اپنے ہمجولی، جہاں سے یاری کا تصور آیا وہیں سے ہم جیسے کا تصور آیا. اس لیے کہ یاری ہوتی اپنے جیسے سے ہے.
یہ برائیاں ہیں، ہوتی ہے اپنے جیسے سے. جہاں برابری کا تصور آئے گا وہاں یہی تصورات آئیں گے. قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر سے معاذ اللہ یاری کرو. ہم سے تو آپ سب کچھ پوچھتے ہیں نا، اپنا ذوالجناح قرآن میں دکھاؤ. بتاؤ گھوڑا بھی کوئی قرآن میں دکھانے کی چیز ہے؟ اور خیر سے ہم دکھا چکے ہیں. ہم سے تو سوال کیا جاتا ہے جی اپنا ماتم قرآن میں دکھاؤ. ہم کہتے ہیں یہ یاری کا فلسفہ قرآن میں دکھاؤ. چلو ایسا نہیں ہے محترم. سوچیں، پیغمبر ہمارا مولا ہے، اور مولا کا مفہوم اس نے میدان غدیر خم میں مولا کے اعلان سے پہلے بیان فرما دیا ہے. الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ کو ہمارے نفوس پر. ہم تو جو نفوس امت کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہو وہ یار نہیں ہوتا بھائی. تو جو ہے نا دوستو، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم ہے، لیکن ملت نے یہ طے کر لیا ہے کہ جس بات کا حکم پورے قرآن میں موجود ہے وہ کبھی نہیں کریں گے. جس بات کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے وہ ضرور کریں گے. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا. جانے من خود کردہ ہی خود کردہ رہا، علاج نیست. تو پھر سمجھ میں کیا خاک آئے گا آپ کے؟ میں پورے قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے حفظ کر جاؤ؟ ہاں جی، پورے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر یہ دعوت ہے کہ افلا تفکرون، افلا تدبرون، افلا تعقلون. تو تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر، تفکر، تعقل کی دعوت تو قرآن میں ہے. حفظ کرنے کا حکم کہیں نہیں ہے، لیکن تدبر کی دعوت ہے وہ کہیں نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ آدمی جب قرآن کی آیت میں تدبر کرنے بیٹھے گا تو خدا کی قسم حفظ نہیں کر سکتا. ایک آیت میں تدبر کرنے کے لیے عمر نو درکار ہے، حفظ کہاں سے کر لے گا؟ یہاں کارنامہ یا فضیلت یہی بتائی جاتی ہے قاریان قرآن کی. صاحب 7 برس کے تھے کہ قرآن حفظ کر لیا. مذاق ہے قرآن کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں علم قرآن کیا ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام وارث قرآن، کی خدمت میں طلبہ بیٹھے ہیں. درسگاہ صداقت جاری ہے. سینئر موسٹ طلبہ مہتاب علم کو اپنے جھرمٹ میں لیے بیٹھے ہیں کہ سامنے سے ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیا. معصوم فرماتے ہیں عالم آ رہا ہے. بہت توجہ اس جملے پر. اور پھر اس کے بعد یہ اس مسئلے کو آپ سوچیں گھر جا کر. امام فرماتے ہیں عالم آ رہا ہے. جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا مولا آپ اس لڑکے کو عالم کہہ رہے ہیں؟ کہا. اور جب وہ نوجوان لڑکا قریب پہنچا بارگاہ امامت میں تو وارث قرآن اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. امام وقت اس کی تعظیم کے. ظاہر ہے امام کھڑے ہوئے تو سارے غلام بھی کھڑے ہو گئے نا. پھر امام نے اسے اپنی مسند پر جگہ دی، بٹھایا. اب استفسار کرتے ہیں وہ سینئر قسم کے طلباء. بوڑھے شاگرد پوچھتے ہیں مولا ایک لڑکے کی اتنی تعظیم، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے اسے عالم کہا. بھئی خدا کی قسم قربان ہو جائیں، یہ ہیں وارث علم قرآن.
یہ ہے راسخون فی العلم قرآن، یہ ہے نزول ملائکہ کی جگہ، یہ ہے محبت وحی و تنزیل، یہ ہے روح قرآن، یہ ہے جان قرآن، یہ ہے جو علم قرآن کے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں نے اسے اس لیے عالم کہا ہے کہ اس وقت سرزمین عرب پر یہ بچہ واحد بچہ ہے کہ جسے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین آیت کی صحیح تفسیر آتی ہے، ایک آیت کی۔ بھائی بہت توجہ، سرزمین عرب پر واحد کہ جسے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین آیت کی صحیح تفسیر آتی ہے۔ تو جو قرآن مجید کی مختصر ترین آیت کی صحیح تفسیر جانے امامت میں عالم ہے، یہ ہے علم قرآن۔ تو جو ہے نا دوستو، یہ ہے علم قرآن کی منزل، اور یہی قرآن اب دعویٰ کر رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں تدبر نہیں کرتے تم قرآن میں؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تم اس قرآن میں اختلاف کثیر پاتے، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن دعوت اتحاد پیدا کرنے کے لیے دینے کے لیے آیا تھا، اور ملت نے قرآن کو پڑھنے میں غلطی نہیں کی، قرآن کو سمجھنے میں دھوکہ کھایا۔ میں بڑی دیانتداری سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، پوری توجہ، اس لیے کہ اختلاف قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اختلاف ہے تفسیر میں، اختلاف ہے تعویل میں، اختلاف ہے ترجمے میں، جو میں رات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ جہاں بندے نے مداخلت کی وہیں اختلاف پیدا ہوا۔ ترجمہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، تفسیر اللہ کی طرف سے نہیں آئی، تو معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کی طرف سے بن کر آئے نا، وہ وجہ اختلاف نہیں ہوتی، جسے بندے اختیار کریں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، نہیں ہوا؟ آپ کون سے 7 بجے آ گئے تھے؟ تو جو ہے نا جانے محترم، ملت نے وہ کام اپنے ذمے لے لیا جو اس کا کام نہیں تھا۔ تفسیر کرنا امت کا کام نہیں تھا، ترجمہ کرنا امت کا کام نہیں تھا، تعویل بیان کرنا امت کا کام نہیں تھا۔ قرآن پکار پکار کر کہتا رہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ بہت توجہ، قرآن کہتا رہا کہ اس قرآن کے وارث کون ہیں، قرآن بتاتا رہا کہ اس قرآن کے معنی و مفاہیم کون جانتے ہیں، تو وہ کام جو آپ کا نہیں تھا وہ کیوں آپ نے لیا؟ الحمدللہ مذہب جعفریہ اس بات کا اعلان فخریہ کر سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کی تفسیر کرنے کی جرات نہیں کی، ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کا حق نہیں ہے، تفسیر تو دور کی بات ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع اعظام نے، ہمارے فقیہ حضرات نے قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھی ہیں شروع ہوتی ہیں صادق آل محمد نے کہا، امام رضا نے کہا، امام زین العابدین نے کہا، بارشوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے جہاں علم رجال کی بحث جب آتی ہے عزیزان محترم، اور اگر ہم کوئی روایت بھی بیان کرتے ہیں تو روایت میں یہ نہیں کہتے کہ ابو ہریرہ نے مالک سے کہا، مالک نے انس سے کہا، انس نے ابن عباس سے کہا، ہم غیر معصوم سلسلے کو معصوم محمد تک نہیں ملاتے، ہم تو اس فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صادق آل محمد نے محمد باقر سے سنا، محمد باقر نے علی ابن الحسین سے سنا، علی ابن الحسین نے حسین سے سنا، حسین نے حسن سے سنا، حسن نے علی سے سنا، علی نے محمد سے سنا، محمد نے خدا سے سنا۔ یہ ہے سلسلہ معصوم کا جو معصوم کی طرف ہمارا جاتا ہے۔ تو جو ہے دوستو، مذہب جعفری زندہ باد، مذہب جعفری زندہ باد، فقہ جعفری زندہ باد، یا علی مدد کہنے والے زندہ باد، علی کو مشکل کشا ماننے والے زندہ باد، علی کو حاجت روا ماننے والے زندہ باد، علی کا نام لینے والے زندہ باد،
علی کو اللہ اور رسول کے بعد کی کنٹرولنگ اتھارٹی سمجھنے والے زندہ باد، علی کو شاہ نما ماننے والے زندہ باد، علی کو شاہ کلکفا ماننے والے زندہ باد، علی کو سرتاج حالتہ ماننے والے زندہ باد، علی کو اللہ کی قوتوں کا مظہر ماننے والے زندہ باد، علی کو نور ماننے والے زندہ باد، علی نے والے زندہ باد، علی اور اولاد علی کی تمام تر عظمتوں کے قائل رہنے والے زندہ باد، علی اور اولاد علی کی عظمتوں کا انکار کرنے والے مردہ آباد۔ یہ جن سے دین لو ان میں شک نہ کرو، احساس فخر کے ساتھ زندہ رہو۔ یاد رکھو ہمارے حضرت علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ بڑا خوبصورت جملہ یہ کہا کرتے تھے کہ شک کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ۔ بڑا تاریخی جملہ ہم کا، شک مت کرو، خبردار۔ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ۔ جنہیں مانتے ہیں بس مانتے ہیں، ہم نے کوئی ایمرجنسی میں کلمہ تو نہیں پڑھا۔ ہماری گردن پر کسی کی تلوار تو نہیں رکھی ہوئی تھی جب ہم کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے علی کو ولی مانا نہیں، علی کو ولی دیکھا ہے۔ یقین کی آنکھیں اور ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہم کسی کے دلائل و براہین سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے علی ہے، جو کچھ تھا علی تھا۔ این کفر نہ باشد سخن کفر نہ این ہست، تا ہست علی باشد و تابود علی بود۔ نہ یہ کفر ہے نہ یہ کفر کا کلمہ ہے، جو کچھ ہے علی ہے، جو کچھ تھا علی تھا۔ 1400 برس کے بعد ہم ایسے کسی محقق کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے جو اپنی ساری تحقیق کا زور قلم اسی پر صرف کر دے کہ علی علی تھا یا مجھ جیسا تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کائنات الہی کے ذہین ترین افراد نے علی پر غور و خوض کیا ہے۔ 1400 برس میں کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک علی کیا ہے۔ یاد رکھے کسی تھرڈ کلاس آدمی نے تو علی پر غور ہی نہیں کیا۔ جتنے بھی فرسٹ کلاس آدمی گزرے ہیں نا، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، فرسٹ کلاس آدمیوں کی فہرست آپ اٹھا کر دیکھیں۔ ان 1400 برسوں میں ٹاپ کے لوگ جو گزرے ہیں نا، ذہین جینیس لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، ہائیلی شافعی مر گیا مگر نہیں پہچان سکا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے۔ ختم ہو گئی۔ امام شافعی کوئی جاہل آدمی نہیں تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ ایک مکتب فکر کے امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان کو امام مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نہیں سمجھ میں آیا کہ علی کیا ہے۔ مسند ولایت کی اعلیٰ ترین منزلیں طے کرنے والے انسانوں نے، جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ کوئی جاہل آدمی تھے؟ لوگوں میں ایک یہ فیشن بھی آ گیا ہے نا کہ یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ علی کا نعرہ نہیں لگاتے۔ سمجھتے کہ صاحب ذرا سا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے۔ ہاں یہ نہیں لگاتے صاحب، یہ تو ملنگوں کا کام ہے، بس یہ نعرہ لگانا، ہمارا کالر خراب ہو جائے گا اگر ہم نے علی کا نام لیا۔ یہ پڑھے لکھے دیوانے ہو، سمجھو، غور کرو، یہ انفیریٹی کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے، اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی بات ہے۔ بھائی کوئی جاہل آدمی علی کا نعرہ لگا ہی نہیں سکتا۔ بہت توجہ، علی کا نعرہ تو لگاتا ہی انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ ایک الگ میرا موضوع ہے، اس پر مکمل اشرح کبھی پڑھوں گا کہ علی ذہین ترین لوگوں نے لگایا ہے۔ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے اس وقت گزر کر اپنے مضمون پر آ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں کسی جاہل آدمی نے علی کا نعرہ لگایا ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ علامہ اقبال کوئی ملنگ تھا؟ علامہ اقبال آدمی تھا، فقیر تھا؟ یہ جو کہتے صاحب علی کا نام تو یہ ملنگ لگاتے ہیں، فقیر لگاتے ہیں، یہ در در مانگنے والے، یہ چرس بھنگ پینے والے یہ لگاتے ہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی علی کا نعرہ نہیں لگاتا۔ دیوانے مت بنو، علی کا نعرہ لگانے والوں کی جب اعلیٰ ترین فہرست ہم پیش کریں گے تو آپ علامہ اقبال کی قبر پر جانا بھی چھوڑ دیں گے۔
علامہ اقبال تو مشرق و مغرب کا فلسفی تھا، شاعر مشرق تھا، حکیم الامت تھا، مصور پاکستان تھا. انتہائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آ کر کہتا ہے کہ نعرہ حیدر نوائے بوذر گرچہ از حلقے بلال و کمبر است. علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے، خواہ وہ بلال کے گلے سے نکلے یا کمبر کے گلے سے نکلے، یہ ہے علی کا نعرہ. کہاں کی باتیں مولانا سلامت ہے. علامہ اقبال نے اس شعر میں علی کے نعرے کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے اور تاریخ بھی بتا دی ہے. میں تو بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں علامہ اقبال کی اس حیثیت سے کہ یہ شعر انہوں نے کہا کہ نعرہ حیدر نوائے بوذر است، علی کا نعرہ ابو ذر کی نوا ہے. گرچہ از حلقے بلال و کمبر است، چاہے وہ بلال کے گلے سے ہو یا کمبر کے گلے سے ہو. علامہ اقبال تیرا احسان ہے، تو نے سوال کرنے والوں کو خود ہی جواب دے دیا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان بننے کے بعد نعرہ حیدری شروع ہوا ہے. صاحب یہ تو ابھی انہوں نے یا علی کہنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے صاحب کہاں تھا ہمارے یہاں؟ اگر نہیں تھا تو پھر وہ کچھ نہیں تھا. اس سے پہلے کہاں تھا ہمارے یہاں یا علی مدد؟ کہیں نہیں تھا. یہ تو اب آباد کیا ہے. بھائی آپ سمجھتے کچھ نہیں. کیا علامہ اقبال نے صحیح بخاری نہیں پڑھی تھی؟ کیا علامہ اقبال نے سیاستہ کی کتابیں نہیں پڑھی تھی؟ کیا علامہ اقبال نے تاریخ طبری نہیں پڑھی تھی؟ کیا علامہ اقبال نے تاریخ کامل نہیں پڑھی تھی؟ کیا علامہ اقبال نے جنابی المودت نہیں پڑھا؟ کیا علامہ اقبال نے مستدرک حاکم نہیں پڑھی؟ کیا علامہ اقبال نے سنن ابن داؤد اور سنن ابن ماجہ نہیں پڑھے؟ کیا علامہ اقبال نے صواعق مورخہ نہیں پڑھی؟ کیا علامہ اقبال نے جدید و قدیم فلسفہ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا؟ سب کچھ مطالعہ کرنے کے بعد علامہ اقبال پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے کہ علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے. اللہ سلامت رکھے، کروٹ جنت نصیب کرے اقبال کو کہ اس نے ایک تاریخ بیان کر کے کم از کم مجھے تو اطمینان سے مرنا سکھا دیا ہے کہ علی کا نعرہ آج کی پیداوار نہیں ہے. نعرہ حیدر نوائے بوذر است، علی کا نعرہ اصل میں ابو ذر کی آواز ہے. ابو ذر کون ہے؟ بقول مشکات شریف، بقول مستدرک حاکم، ابو ذر وہ انسان ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. اسی لیے کہا ہوگا. اب پتا چلا کہ ابو ذر کون ہے. اور دوستو ایک مسئلہ اور طے ہو گیا. اگر توجہ ہے آپ کی پوری تو تاریخی فیصلہ دے کر جا رہا ہوں. کبھی کبھی مولا مجلس میں یہ وقت لاتے ہیں کہ ذہن اس طرف آمادہ ہوا کرتا ہے، یہ مجلس اس منزل پر جایا کرتی ہے. دیوانے کی یہ بات سنتے جائیے. بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. اقبال نے بہت سوچا کرتا تھا کہ ابو ذر سچا انسان ہے، ابو ذر صحابی رسول ہے، ابو ذر نیک ہے، ابو ذر متقی ہے، ابو ذر پرہیزگار ہے. آخر کون سا قصور تھا ابو ذر کا کہ حاکم مدینہ نے ابو ذر کو مدینہ بدر کیا تھا، غربت کی موت مارا تھا. اب اقبال نے بتایا کہ نعرہ حیدر نوائے بوذر است. ابو ذر کا قصور یہ تھا، قصور یہ تھا. جو نعرہ حیدر نوائے بوذر است، گرچہ از حلقے بلال و کمبر. ایک شعر میں 3 شہادتیں دی ہیں. ابو ذر کی آواز ہے، بلال کی آواز ہے، کمبر کی آواز ہے. تو طے ہو گیا نا کہ رسول کے بعد شروع نہیں ہوا. بھائی توجہ، حیات پیغمبر میں تھا. حیات پیغمبر میں یہ نعرہ تھا. صلوات بھیجیے بابا بلند محمد. حیات پیغمبر میں تھا. صلوات. عزیزان محترم، جنہیں مانتے ہیں
انہیں یقین کے ساتھ مانتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے۔ میرے نوجوان دوستو، اگر علی کو ماننے سے یقین بھی حاصل نہ ہوا تو پھر علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ علی تو نام ہی یقین کا ہے، علی تو نام ہی آگہی کا ہے۔ تو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ حضرات تھکے تو نہیں؟ تو عزیزان محترم، ان تمام فضائل و مناقب کے باوجود ہمارا یہ ایمان ہے کہ محمد کائنات کی عزت کا نام ہے۔ جس کی بھی جو عزت ہے نا، وہ اس کے صدقے میں ہے۔ علی کی جو عزت ہے وہ اس کے صدقے میں، صحابہ کا جو احترام ہے وہ اس کے صدقے میں۔ اگر اس کا احترام نہیں ہے تو جو ہے نا دوستو، تو پھر کسی کا احترام نہیں ہے۔ ہمارے جذبے کو سمجھیے، ہمارے موقف کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ ہم ضدی نہیں ہیں، کٹھوجتی کے عادی نہیں ہیں، کج بیسی کے عادی نہیں ہیں۔ ہم علمی انداز سے حرمت نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، چونکہ آل محمد کا مشن یہی ہے، آل محمد کا پیغام یہی ہے۔ کائنات کی عزت، ہمارے یہاں پیمانہ یہ ہے کہ کسی کی عزت رہے نہ رہے، عزت محمد باقی رہے۔ راوی کی عزت رہے نہ رہے، روایت کی عزت رہے نہ رہے، تاریخ کی عزت رہے نہ رہے، مورخ کی عزت رہے نہ رہے، قلم کی عزت رہے نہ رہے، کرتاس کی عزت رہے نہ رہے، صحابی کی عزت رہے نہ رہے، تاریخ کے ان بہترین مورخوں کی عزتیں رہیں نہ رہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دی عرق ریزی کر کے، بیت المال کی عزت رہے نہ رہے، ذل الہی کی عزت رہے نہ رہے، گیتی پناہ کی عزت رہے نہ رہے، حاکم کی عزت رہے نہ رہے، حکومت کی عزت رہے نہ رہے، قانون کی عزت رہے نہ رہے، نبی کی عزت رہے، اس لیے کہ اس کی عزت ہے تو تاریخ کی بھی عزت ہے، مورخ کی بھی عزت ہے، راوی کی بھی عزت ہے، روایت کی بھی عزت ہے۔ ہمارے یہاں پیمانہ یہ ہے، اور اس کے لیے ہم یہ استدلال، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں میں جو نبی ہے وہ پڑھیے، اسے مانیے، نہیں، اس لیے کہ پھر تو ضد آ جائے گی۔ نہ آپ اپنی کتاب والے نبی کو مانیں، نہ ہماری کتاب والے نبی کو مانیں، اللہ کی کتاب والے نبی کو مان لیں۔ بہت توجہ، اس وقت تو سب کا اتفاق ہے نا، توجہ ہے نا دوستو۔ جو ہم نے بتایا ہے، اصل میں آپ کو کام وہ کرنا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے اور وارث سے سمجھیے۔ آپ ترجمے کی زحمتوں میں نہ پڑیں، آپ تفسیر کی زحمتوں میں نہ پڑیں، آپ تعویل کی دقتوں میں نہ۔ کام ہے قرآن کو پڑھنا، وارث سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بس آپ صرف یہ کیجیے، آپ صرف تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں، غور کریں کہ قرآن کو اس کے اصل وارث سے حاصل کیا جائے۔ لیکن آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ قرآن کو خود سمجھیں گے، چاہے امی کے معنی الٹریٹ ہی کر دیں، ٹھیک ہے، قرآن کو خود سمجھیں گے، چاہے امی کے معنی الٹریٹ کر دیں، چاہے مکر کے معنی مکاری کر دیں، چاہے ذنب کے معنی گناہ کر دیں۔ میں اشارے کرتا جا رہا ہوں، یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں، کبھی موقع ملا تو یہ آیتیں پیش کروں گا، بڑی عجیب منزل ہے۔ قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ غلط عقائد، قرآن نہ سمجھنے کا عقیدہ ہے کہ غلط عقائد راسخ ہوتے چلے گئے اور دنیا فیصلے کرتی چلی گئی، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، نماز صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ یہ عقیدے، غلط عقیدے قائم ہونا شروع ہو گئے۔ میں دوپہر آج جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ غیر اللہ کا تصور بھی اگر نماز میں آیا تو نماز باطل۔ بھئی نماز باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز تو حق ہے، اور جو حق ہو وہ باطل نہیں ہوا کرتا۔ تو جو ہے نا،
لیکن ہے سوچ رکھا ہے کہ صاحب نماز صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، یہ قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کا تصور، بہت توجہ صاحبال کے مومنین، نماز صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ میں عرفان درابدی منبر رسول پر علم عباس کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تصور نہ آیا تو نماز باطل۔ بلند آواز سے درود بھیج دینا محمد علیہ محمد، تو میں آپ کی خدمت میں آپ غیر اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ سوچئے سمجھئے، آپ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ کا تصور، میں کہتا ہوں کہ میرے مکتب فکر کی نہیں، کسی مسلمان مکتب فکر کی نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ نماز میں غیر اللہ کا اقرار نہ کرے۔ کسی مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی۔ ہماری تو بات چھوڑیے، کسی مسلمان کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، غیر اللہ کا تصور تو لانا پڑے گا۔ دیکھیے میں رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، سورہ ہم تو ہر مسلمان مکتب فکر میں ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے نا۔ سورہ ہم کے بغیر تو کوئی نماز نہیں ہوتی نا، اور اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو سورہ ہم کہاں تک ہے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آگے کیا ہے؟ اچھا، سورہ ہم کی تلاوت تمام مسلمان، تمام مکاتب فکر کے مسلمان سورہ ہم کی تلاوت ہر نماز میں کرتے ہیں، اور اس کے عالمین کے رب ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اس کی استعانت کا بھی اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد بھی کہتے ہیں، وایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم تمنا بھی کرتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کے بعد تو سورہ ہم ختم ہو جاتی ہے نا؟ نہیں جی نہیں، بس اہدنا الصراط المستقیم، مولانا کا فتویٰ غلط ہو جائے گا اگر آپ یہاں ختم کر دیں۔ دیکھیے نا، مولانا کی عزت سلامت رہے، آیت رہے نہ رہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھا کیجئے سورہ ہم، آگے نہیں۔ وہ صراط الذین جہاں کہا فتویٰ۔ بہت توجہ دوستو، کیا کرتے ہیں آپ؟ ترجمہ کیا تمنا کرتے ہیں؟ پروردگار ہدایت کر، قائم رکھ، چلا باقی رکھ، جو ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم کی طرف یہاں آیت ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد ہر مکتب فکر کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں عین حالت نماز میں کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ الذین لوگوں کا راستہ، صراط اللہ نہیں کہتا، صراط الکتاب نہیں کہتا، صراط الذین کہتا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ پروردگار چلا مجھے اپنے راستے پر، کہ تیرا راستہ ہے۔ دوستو اب دیکھیے اس میں توجہ فرما لیجیے، ورنہ میں یہی چھوڑ دوں گا اسے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ صراط مستقیم پروردگار تیرا راستہ ہے، اپنے راستے پر چلا۔ صراط الکتاب قرآن کا راستہ ہے، اس کے راستے پر چلا نہیں نا۔ صراط الذین ان لوگوں کا، الذین آیا ہی مجسم کے لیے ہے بھائی، بڑی توجہ، بہت توجہ، الذین آیا ہی مجسم کے لیے ہے، بہت توجہ۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے، ہر مسلمان اقرار کرتا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو دوستو جن لوگوں کے راستے پر تمنا کر رہا ہے ہر نماز میں ہر مسلمان، یہ مسلمان مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ یہ جو الذین ہے یا اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ توجہ حضور، یہ جو الذین ہیں انعمت علیہم والے الذین،
یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو ہر مسلمان یہی کہے گا نا یہ غیر اللہ ہے. تو اللہ سے تمنا کرتا ہے اللہ کی نماز میں غیر اللہ کے راستے پر چلنے کی. تو اگر غیر اللہ جن کے راستے پر چلنے کی تمنا کر رہا ہے وہ دل و نگاہ و نفسیات و قلب و ریشہ و رگ میں موجود نہیں ہے تو وہ تمنا بیکار منافقت ہے. بہت توجہ دوستو، پھر وہ منافقت ہے. اللہ کی بارگاہ میں منافقت نہیں ہونا چاہیے. تو جب الذین انعمت علیہم کہے گا تو وہ صاحبان نعمت جو ہیں ان کا تصور نماز میں ہوا تو آج کے بعد دو مسئلے طے ہونے چاہیے. اس مجلس کے بعد کوئی شکوک و شبہات نہیں، اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ مر جائے. تو یا تو آج کے بعد سورہ حمد پڑھنا مسلمان چھوڑ دے یا پھر اس فتوے کو واپس لے لے کہ نماز غیر اللہ کے تصور سے باطل ہو جاتی ہے. نماز ہوتی ہی نہیں اگر غیر اللہ کا تصور نماز میں نہ آئے. اچھا مجھے ایک بات میں جلدی سمجھاتا جاؤں اس بات کو بھی. حضور سجدے میں، حسین پشت پر، حضور سر اٹھانا چاہتے ہیں، جبریل شانہ دباتے ہیں، حضور سجدے کو طول دیتے ہیں، 72 مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو حضور جو یہ سجدے کو حسین کے لیے طول دے رہے ہیں تو حضور کے دل و دماغ و ذہن میں پوری طرح یہ ہے نا کہ حسین پشت پر سوار ہے. سجدے کی حالت میں حضور کے ذہن حضور کے تصور میں یہ ہے نا کہ حسین پشت پر سوار ہے. حسین اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ سجدے کو طول دے کر رسول کے ذہن و دل و دماغ میں ہے کہ حسین پشت پر موجود ہے. تو رسول اللہ کی نماز میں حسین جیسے غیر اللہ کا تصور آنے سے اگر رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی بس تو یہ پھر نماز یہ یاد رکھو یہ نانا نواسے کی محبتوں کی باتیں نہیں ہیں. اس خاندان میں جذباتی محبتیں نہیں ہیں. جو کچھ ہوتا تھا وہ مشیت کے تابع ہوا کرتا. نانا نواسوں کی محبت کی بات نہیں ہے. اگر یہ نانا نواسے کی محبت کی بات ہے تو پھر سنت رسول ہوئی. اور اگر سنت رسول ہے تو ہر نانا کو چاہیے کہ وہ سجدے میں جا کر اپنے نواسے کو پشت پر 72 مرتبہ کہے سبحان ربی. کیوں نہیں کرتا کوئی؟ یہ بھائی بہت توجہ نا. آج تک کیا کسی نانا نے ایسا؟ ہر نانا کو چاہیے کہ وہ جب نماز عید پڑھنے کے لیے نکلے تو نواسے کو کندھے پہ بٹھائے. اپنی زلفیں تو ہوتی نہیں آج کل کے نانا کے پاس. بھارت جو چیز بھی ہے چہرے سے نزدیک وہ نواسے کے ہاتھ میں دے دے. نہیں مجھے نہیں پتا، بالکل زلفیں نہیں ہوتی ہیں اکثر. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کسی مسلمان نے آج تک ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیوں اتنی بڑی سنت رسول کو ترک کیا ہوا ہے؟ 1400 برس میں تاریخ میں صرف ایک نانا گزرا، ایک نواسا گزرا کہ جس نے یہ عمل کیا ہے. اور کسی نانا نے اپنے نواسے کو روز عید اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنی زلفیں اس کے ہاتھوں میں دے کر یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے تمام مسلمان یہی کہیں گے کہ بھائی ہم پر یہ سنت واجب نہیں ہے. رسول کی کچھ سنتیں ہیں اہل بیت کے لیے، کچھ سنتیں ہیں امت کے لیے، اور یہی حد فاصل قائم رہے گی. کسی نانا پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روز عید اپنے نواسے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنی زلفیں اس کے ہاتھ میں دے دے یا اپنے سجدے کو طول دیتا رہے اسے پشت پر بیٹھنے کے بعد. اس لیے کہ نہ کوئی نانا رسول جیسا ہے، نہ کوئی نواسا حسین جیسا. دوستو میں سناتا ہوں، بات آ گئی تو میں آپ کو 6 مصرے سناؤں حضرت نسیم امروی کے. بڑی اور اس میں بیت دیکھیے، بیت میں 6 مصرے میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار. دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار. وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار. وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار. ناقہ رسول سا میرے مولا سا شہسوار. زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار. خدا ساز زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار. کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی. چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی. چاہا جدھر کو باغ رسالت کی
موڑتی ہے۔ دوستو، اس منزل فکر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام قرآن مجید کے حقیقی شارح ہیں۔ حقیقی شارح قرآن ہے ذات پیغمبر، اور پھر وہ کہ جنہیں پیغمبر نے یہ علم امانت الہی جان کر منتقل کیا، علم منتقل کیا، تو جو ہے نا دوستو۔ اور اس خاندان کے علاوہ یہ روایت مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ثقل قرآن پہاڑوں کے سینے برداشت نہیں کر سکتے، قلب محمد عربی نے قرآن کے ثقل کو برداشت کیا، تو پہاڑوں سے زیادہ قوی میرا نبی۔ دوستو، اور پھر یہ قرآن جو قلب پہ نازل ہوا، پیغمبر نے دہن و زبان کے ذریعے اس قرآن کو محفوظ کیا دوسرے امین سینے میں۔ اور یہ تاریخ عرب آپ اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی عرب کے کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں یہ روایت نہیں ہے سوائے خاندان بنی ہاشم کے، کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں اور پہلا عمل یہ کرتے ہیں کہ اپنی زبان مبارک اس کے دہن میں دے دیتے ہیں۔ علی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ یہی، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، فاطمہ زہرا پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد پھر باقی ائمہ ایک دوسرے کو یہ علم منتقل کرتے رہے، اور کسی خاندان میں، آخر اور خاندانوں میں بھی بچے پیدا ہوئے تھے، وہاں اظہار محبت کا یہ طریقہ کیوں نہیں تھا؟ یہ بڑی تحقیق کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کسی خاندان میں علم نہیں تھا۔ یہ علم قرآن نہیں تھا، یہ امانت، یہ ذمہ داری تھی، منصبی ذمہ داری تھی پیغمبر کی۔ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کو، بہت توجہ دو دوستو، بس آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ میرا موضوع ابھی قطعاً تشنا ہے، اور لیکن آپ کو دور دور واپس بھی جانا ہے، اور میں زیادہ زحمتیں اس سردی کے موسم میں نہیں دینا چاہتا، پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ اتنی سی بات آپ اور ذہن میں رکھ لیں کہ پیغمبر اسلام نے علم قرآن کو امین سینوں میں منتقل کر کے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ اگر اس ذکر سے مراد یہ قرآن ہے جو تاج کمپنی لمیٹڈ سے چھپ کے آتا ہے، تو کہاں اللہ نے حفاظت کی اس قرآن کی؟ اگر حفاظت کی بات کی ہے تو کہاں محفوظ ہوا یہ قرآن؟ اس قرآن کی بات نہیں کر رہے، یہ تو نقل ہے اس قرآن کی، اور اصل تو امت تک آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اصل تو وہ ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت توجہ دوستو، بہت، اصل کا ثقل تو وہ ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، امت کا سینہ کیسے برداشت کر لے گا؟ اس لیے اس کی شبیہ آئی ہے، اس کی شبیہ آئی ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے، نقل ہے، شبیہ ہے۔ اے شبیہ کو دیکھ کر نکاح ٹوٹنے والوں، قرآن بھی شبیہ ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل تو وہ ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور قلب محمد سے دوسرے محمد کے سینے میں منتقل ہوا، اور دوسرے محمد سے تیسرے محمد کے سینے میں منتقل ہوا، تیسرے سے چوتھے، پانچویں، اور جب یہ علم اپنے کمال کی منزل پر پہنچا تو قدرت نے یہ محسوس کیا کہ اب کائنات کے آدمیت کے ظرف میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ تاب نظارہ کر سکے اس علم قرآن کا، اس لیے اسے پردہ غیب میں محفوظ کر دیا تاکہ زندگی حیات۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جو ہے نا دوستو، تو اصل میں آپ کو بتاؤں، مصائب پڑھنے سے پہلے کربلا کیا ہے؟
کربلا ہے فضائل آل محمد کا انتقام. شاید میں نے آج سے پہلے یہ جملہ کبھی کسی تقریر میں سینکڑوں تقریریں کی نہیں استعمال کیا. مولا نے عطا کیا ہے، میں نے خاص طور سے اس وقت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. فضائل اہل بیت کا انتقام ہے کربلا. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، یہ جملہ انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا کبھی. امت کو ضد یہ تھی کہ ستارے ان کے گھر پہ اترے، جبریل ان کا جھولا جھلائے، رضوان ان کے کپڑے لے کر آئے، آیات ان کے عمل کے مطابق نازل ہوتی رہیں، ان کے ایک ایک عمل کا قصیدہ قرآن میں محفوظ ہو، اور پھر جاتے جاتے پیغمبر یہ بھی کہہ جائیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر پیغمبر اس قرآن کو منتقلی اور اولاد علی کے سینے میں محفوظ کر جائیں. تو اب یزید یہ سمجھتا تھا کہ سن 61 ہجری میں پنجتن پاک کی آخری فرد یعنی محمد کا نمائندہ، علی کا نمائندہ، حسن کا نمائندہ، فاطمہ زہرا کا نمائندہ جو تھا وہ حسین تھا. یزید چاہتا تھا کہ میں اس آخری فرد کے گلے پر چھری چلا دوں تاکہ دنیا پر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سلام ہو کہ یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. سلام ہو فاطمہ کے بیٹے پر کہ جس نے سر قلم ہونے کے بعد نیزے پر بلند ہو کر نو کے نیزہ کو منبر بنا کر تقریر نہیں کی، قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کر بتایا یزید تو ہارا میں جیتا، قرآن ہم سے جدا نہیں. صلوات بھیجیے نا محمد آل محمد. حسین نے نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم قرآن کے حافظ نہیں ہیں، محافظ ہیں. اچھا ساری دنیا کو میرا چیلنج ہے، قرآن کے ایک حافظ کا سر قلم کر دو اور اس سے کہو کہ اب قرآن پڑھ. اس پر یاسین تو پڑھی جائے گی، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. نہیں پڑھ سکتا نا جی. دیکھیں گے جی کہیں موقع ملا تو. اچھا لیکن عزیزان محترم، زمانے کو یہ کربلا کے واقعات میں تدبر کرنا چاہیے کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا نو کے نیزہ پر بلند ہو کر قرآن پڑھ کر یزیدی منصوبوں کو خاک میں ملا رہا ہے. اور یہ یزید کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پوری امت کے اگلے پچھلوں کا منصوبہ ہے کہ فضائل آل محمد کا انتقام لیا جائے، دنیا کی نگاہیں پھیر دی جائیں آل محمد کی عظمتوں اور فضائل کی جانب سے. حسین نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ روح قرآن ہم سے جدا نہیں، قرآن ہماری زبان پر نہیں ہے، قرآن ہماری روح میں ہے اور ہماری روح کو موت نہیں ہے. بھائی بہت توجہ. حسین تجھ پہ لاکھوں سلام کہ تیرے ایک سجدے نے قیامت تک کی عبادتوں کو سجدے کے لائق بنا دیا. علامہ اقبال حسین کے سجدے کو سجدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے لرزد سجود او زمین. حسین وہ ہے کہ جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا. دیکھا نا، بے یقینوں کو یقین بخشا. ان کے لرزد سجود او زمین، وہ حسین جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے. ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ.
وہ حسین کے جس نے تلوار کے نیچے بھی کلمہ توحید پڑھا، وہ حسین کے جس کے رگے گردن سے نکلنے والے خون کے ہر قطرے سے وحدانیت پھوٹ رہی تھی، ان کے خونش برویت، جس کے خون سے تو بڑا عجیب مصرع ہے، ان کے از خونش برویت لا الہ حسین۔ دوستو، اس سجدے توحید کو زندگی دی، اسلام کو وقار دیا، قرآن کو تاج صداقت پہنایا، کعبے کو لباس احترام عطا کیا، اور مسلمان نسلوں کو مشکوک ہونے سے بچا لیا ایک سجدے نے۔ میں نے یہ خطابت کا جملہ نہیں کہا دوستو، کہ حسین کے ایک سجدے نے قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کو مشکوک ہونے سے بچایا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کی نبوتوں کے محافظ کا نام حسین ہے، اور حسین کے محافظ کا نام زینب ہے۔ ہاں نا؟ اور کون ہے زینب؟ زینب وہ جسے ثانیہ زہرا سب نے کہا، خاتون جنت کی مثال ہے زینب، لیکن دوستو یہ زینب کی فضیلت ہے کہ ثانیہ زینب کوئی نہیں زینب کے بعد۔ ثانیہ زہرا تو ہے زینب، لیکن تاریخ اسلام اولاد رسول میں سے بھی کوئی ثانیہ زینب نہ پیش کر سکتا، اس لیے کہ زینب بننے کے لیے تو بڑے زلزلوں سے گزرنا ہوتا ہے نا، بڑی قیامتوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ زینب باپ کی زینت بننا کوئی آسان بات تو نہیں نا۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم، یہ مجھ سے بھائی نے میرے فرمائش کی، بھائی محمد نے، کہ کچھ شام کے قید خانے کے حالات، کچھ زینب کی اسیری، کچھ سکینہ کی مجبوری۔ بھائی، زینب کی اسیری کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ جملہ ہے جناب فضہ کا جملہ۔ اما فضہ یہ کہتی ہیں، سارے سادات کی ماں ہے فضہ، کبھی کنیز نہ کہا کرو، کبھی کنیز نہ کہا کرو، خبردار، سیدوں کی ماں ہے۔ حسن و حسین نے جسے ماں کہا ہو، حسین کو عصر عاشور آخری وقت میں جب آخری ملاقات کے لیے آئے ہیں، ماں کی شدید ترین ضرورت تھی، اور اس وقت کوئی نظر نہیں آیا جسے حسین یہ کہہ سکے فضہ کے علاوہ اما سلام۔ وہ اما فضہ یہ کہتی ہیں زدارو کہ 11 محرم کو مجھے علی بہت یاد آئے۔ سنو گے زینب کی اسیری؟ 11 محرم کو مجھے علی بہت یاد آئے۔ کسی نے پوچھا 11 محرم کو علی کیوں یاد آئے؟ کہا علی مجھے بہت یاد آئے اسی لیے کہ جب زینب چھوٹی سی تھی ہر وقت میری گود میں رہا کرتی تھی، میں نے کبھی زینب کو اپنی گود سے اتارا نہیں، تو علی یہ کہا کرتے تھے فضہ زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈال۔ میں اس سے بڑا جملہ تو نہیں کہہ سکتا نا کوئی۔ فضہ زینب کو گھر میں پیدل چلنے کی عادت ڈال۔ فضہ کہتی ہے علی کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر 11 محرم کو جب کربلا سے شام کی طرف روانگی کا حکم ملا ہے علی بہت یاد آئے۔ یہ تو ہے دوستو زینب کی اسیری، اور ایک ہے زینب کی مجبوری۔ اس مجبوری کا جملہ بھی سن کر میں مصائب آگے بڑھاتا ہوں۔ زینب کو چادر چھننے کا غم نہیں ہے، زینب کو بازاروں میں جانے کا شکوہ نہیں ہے، خدا کی قسم مدینے واپس آ کر روضہ رسول کی جانب پر رسول کی مٹی کو ہاتھوں میں لے کر علی کی بیٹی نے جو
जुमला कहा है, उस जुमले को सुन लो। अरमान किया है ज़ैनब ने, नाना मुझे बाजारों में जाने का गम नहीं, दुर्रे खाने का गम नहीं, कैद खाने का गम नहीं, नाना मुझे गिला है तो सिर्फ कि मैं 11 मुहर्रम को भाई के लाशे से ऐसे गुजारी गई जैसे वो मेरा कुछ न लगता था। हाँ, क्या रोने के लिए कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है? जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। मैं 11 मुहर्रम को अपने भाई के लाशे से ऐसे गुजारी गई नाना जैसे वो मेरा कुछ न लगता था। नाना मुझे रोने नहीं दिया गया। ज़ैनब को रोने का अरमान है, और ये मजलिसें जो है ना, ये ज़ैनब के जख्मों का मरहम है। इसलिए कि तरस गई 18 भाइयों की बहन रोने के लिए। ये इतनी सर्दी में, इतनी शदीद मौसम में मेरी माँ बहनें आई हैं ज़ैनब के भाई का मातम करने के लिए ना। अज़ादारों, ज़ैनब और सकीना ने तो करबला से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर करबला, और करबला से लेकर मदीने तक 1450 मील के सफर में दरो दीवार को रुलाया। एक जुमला जज़ाकल्लाह बसायब हो गए, आप सुनने पर आमादा हैं। एजाज गम हुसैन अगर देखना है तो ये जुमला आप सुन लीजिए। मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं कि जब शाम होती थी ना सफर में, छोटे से थे 5वें इमाम, और काफिला कयाम करता था, तो सकीना दौड़कर मेरे बाबा सैयद सज्जाद के पास आ जाती, आकर कहती भैया जरा अपने पांव तो इधर लाना। बड़े सुकून से पढ़ूंगा, कोई जज्बाती बात नहीं। भैया जरा अपने पांव तो इधर लाना। सीधे सज्जाद अपने मुतवरम पांव सकीना के पास कर देते। सकीना अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कैदी भाई के पांव के कांटे निकाला करती थी। एक एक कांटा ये बहन निकाला करती थी। और अज़ादारों, उसके बाद एक जुमला कहती आसमान की तरफ रुख करके, भैया सूरज ढल गया। कहा मेरे लाल सूरज ढल गया। भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? कहा सकीना ये अपने अपने बसेरों में रोजाना वापस जाते हैं। सकीना कहती भैया वो वक्त कभी आएगा जब हम अपने घर जाएंगे। ये सादात के लुटे हुए घर की कहानी है भाई। भैया कभी वो वक्त भी आएगा जब हम अपने घर जाएंगे। अज़ादारों, मुझे ये जुमला कहने दीजिए, मैं इजाजत मांगता हूँ आपसे। मैं रोता इसलिए हूँ, खुदा की कसम, ज़ैनब कैद हुई, हाँ हुई, रिहा हो गई। उम्मे कुलसूम कैद हुई, हाँ हुई, रिहा हो गई। रबाब कैद हुई, रिहा हो गई। उम्मे फरवा कैद हुई, रिहा हो गई। उम्मुल फज़ल कैद हुई, रिहा हो गई। सज्जाद कैद हुए, रिहा हो गए। अज़ादारों, लेकिन सकीना तो आज भी कैद में है। मैं और क्या मसाइब पढ़ूं? सुना है तुमने तारीख में ऐसा जुल्म कहीं? 1450 बरस हो गए, हुसैन की बच्ची आज भी कैद में है। इतनी लंबी कैद किसी ने काटी है? सकीना रिहा नहीं हुई। सकीना तो आज भी कैद में है। अज़ादारों, पता है जब कैद लगे ना, और यजीद ने पैगाम भेजा सैयद सज्जाद, कितनी सवारियां भेज दूं मदीने जाने के लिए? सैयद सज्जाद कहते जब मदीने से चले थे तो 54 ऊंटों की सवारियां थी, अब तो 3 ऊंट भेज दे काफी है। आपने जुमला सुन लिया, आप क्यों नहीं पूछते तारीख के जालिम मौर्रिख बता, ये 54 ऊंटों की सवारियां करबला से शाम तक कहां रुल गई?
کہاں گئی اولاد فاطمہ؟ حساب کیوں نہیں لیتے تاریخ سے؟ دارو رہا ہو گئے آل محمد، محملیں سج گئیں، سواریوں پر آل محمد بیٹھ گئے۔ زینب کہتی ہے بیٹا میں ابھی نہیں بیٹھوں گی۔ کیوں پھپھی اماں؟ کہا میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور قبر سکینہ پر جانا چاہتی ہوں۔ عزیزارو شاید میں مجلس اسی جملے پر ختم کر دوں، پوری توجہ سے جملہ سن لیجئے۔ زینب گئی قبر سکینہ پر، اپنا داہنا رخسارہ چھوٹی سی قبر پر رکھ کر کہا سکینہ 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 ہم رہا ہو گئے، ہم جا رہے ہیں میرے لال، ہم مدینے جا رہے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دو۔ عزیزارو یہ روایت نہیں، میرا 5واں امام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری دادی زینب ایک مرتبہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی قبر سکینہ پر۔ میرے بابا سجاد دوڑ کر گئے، شانہ ہلایا، پانی چھڑکا، ہوش میں لا کر کہتے پھپھی اماں آپ تو بڑی صابرہ ہیں، آپ نے تو 17 قدم کے فاصلے پر بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا، آپ اس وقت بے ہوش نہیں ہوئی، آپ نے کربلا سے شام تک کا سفر کیا، آپ تو اس وقت بے ہوش نہیں ہوئی، آپ نے سکینہ کو دفنایا، آپ اس وقت بے ہوش نہیں ہوئی، آج کیا ہو گیا؟ آج آپ قبر سکینہ پر بے ہوش کیوں ہو گئی؟ جملہ سنیں گے، جو جملہ سن کر زینب بے ہوش ہو گئی میں پڑھ لوں گا، تم سن لو گے؟ لیکن آل محمد کا حکم ہے ہمارے مصائب نہ چھپایا کرو، اس لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے فضائل بھی نہ چھپایا کرو، ہمارے مصائب بھی نہ چھپایا کرو، ہمارے فضائل مصائب سے زیادہ، ہمارے مصائب فضائل سے زیادہ۔ عزیزارو سید سجاد پوچھتے ہیں پھپھی اماں بے ہوش کیوں ہو گئی چیخ مار کر؟ آپ تو بڑی صابرہ ہیں، بڑی دل والی ہیں، آپ نے تو سارے راستے امامت کو سنبھالا اور سہارا دیا ہے، آپ نے تو بیواؤں کو تسلیاں دی ہیں، یتیموں پر شفقت آپ نے کی ہے، آج آپ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ جملہ سنیں گے، کہا بیٹا 2 جملے سکینہ کہ مجھے بے ہوش کر گئے۔ میں نے جب قبر سکینہ پر آ کر کہا نا سکینہ ہم رہا ہو گئے، تو فوراً قبر سے اس بچی کی آواز آئی پھپھی اماں میں کسی کی رہائی کا نہیں پوچھتی، مجھے اتنا بتا دو میرے بیمار بھائی کی ہتھکڑیاں کھل گئی؟ سکینہ کا بھائی، مجھے اتنا بتا دو میرے بیمار بھائی کی ہتھکڑیاں کھل گئی۔ عزیزارو دوسرا جملہ سجاد نے پوچھا پھپھی اماں دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا بیٹا جب میں نے کہا نا کہ ہم جا رہے ہیں مدینے کوئی پیغام ہو، عزیزارو جملہ سن لینا، جتنا سوچو گے اتنا رو گے، کوئی پیغام ہو تو دے دے سکینہ۔ تو قبر سکینہ سے آواز آئی پھپھی اماں بہن سغرا کو میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد یہ کہنا سغرا اچھا ہوا جو تم مدینے سے نہیں آئی، اچھا ہوا اچھا ہوا جو تو کربلا نہیں آئی، تماچے کھانے سے تو بچ گئی، قید خانے سے تو بچ گئی۔ عزیزارو یہ قیامتیں ہیں آل محمد کی، رہا ہو گئے، قید خانے کے باہر آئی نا زینب، آواز دی بیٹا سجاد شام کی رہنے والی، یہ ماں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ سنیں اور مجلس ختم کر رہا ہوں، بیٹا سجاد شام کی رہنے والی عورتوں کو بلا لو، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ شام کی رہنے والی عورتیں اپنی گودوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے زینب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ دروازے پر آخری خطبہ ہے زینب کا، اس کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے شام کی رہنے والی عورتوں خدا تمہاری گودیں آباد رکھے، کبھی ہماری گودیں بھی آباد تھیں، خدا تمہاری گودیں آباد رکھے، کبھی ہماری گودیاں بھی آباد تھیں، ہمارے رسول ہیں، ہم تمہیں بد دعا نہیں دیتے۔ بس زینب کا اتنا سا پیغام یاد رکھنا کہ اگر اپنے بچوں کو پیار کرنے سے سارے دن میں تمہیں تھوڑا سا وقت مل جایا کرے تو شام کو اس ٹوٹے ہوئے قید خانے میں آ کر ایک چھوٹی سی قبر پر ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ ہماری بچی اندھیرے میں ڈرتی ہے، اندھیرے میں سونے کی عادی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں اپنی امانت چھوڑ کر۔ عزادارو لٹ گئی زینب، اجڑ گیا فاطمہ زہرا کا گھر۔ بس ایک جملہ اور میں نے مجلس ختم کی۔ عزادارو واپس ہوئی کربلا آئی،
حسین کی قبر پر آ کر زینب نے ایک ہی جملہ کہا، بھیا بازاروں میں گئی، بھیا درباروں میں گئی، بھیا تازیہ نے کھائے، بھیا مغرب کی اذان سے لے کر صبح کی اذان تک دروازوں پر دربار کے کھڑی رہی، بھیا تماش بینوں کے سامنے رہی، بھیا تماشائیوں کا ہجوم تھا، بھیا خرمے پھینکے گئے، بھیا پتھر برسائے گئے، حسین تیرے عزم کا پرچم لہرا کر آئی ہوں، تیری شہادت کا علم بلند کر کے آئی ہوں، مگر زینب کو معاف کر دینا۔ بھیا تماشائیوں کا ہجوم تھا، بھیا خرمے پھینکے گئے، بھیا پتھر برسائے گئے، حسین تیرے عزم کا پرچم لہرا کر آئی ہوں، تیری شہادت کا علم بلند کر کے آئی ہوں، مگر زینب کو معاف کر دینا، میں تیری امانت واپس نہ لا سکی۔ حسین میں تیری سکینہ کو واپس نہ لا سکی، حسین میں سکینہ کو قبر میں چھوڑ آئی ہوں، قید خانے میں چھوڑ آئی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ رب العزت بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پالنے والے بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم احمد حسن زیدی صاحب کو جوار ائمہ طاہرین میں جگہ مرحمت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور توفیق کار خیر عطا فرما، پالنے والے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، پالنے والے بصدقہ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لاولد ہوں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عطا فرما، مالک ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم جئیں تو محمد و آل محمد کے لیے، جان دیں تو محمد و آل محمد کے لیے، پروردگار جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں توفیق حج و زیارات فرما، پالنے والے ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں معرفت ائمہ طاہرین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم محمد و آل محمد کا رضا چین بننے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ملت جعفریہ کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم کر دے، پالنے والے بحق محمد و آل محمد مملکت اسلامیہ جمہوریہ ایران کو استحکام عطا فرما، پالنے والے سرکار آیت اللہ خمینی کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے مذہب حقہ کو عروج و غلبہ عطا فرما، مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کو استحکام و توام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود، اس ملک میں حسینیت کو عروج و غلبہ عطا فرما، یزیدیت کو ذلت و رسوائی عطا فرما، ہمارے وارث ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے حجت قائم آل محمد کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام الزمانہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔